ایک مچھر آ کے مچھروں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاتھی کی سونڈ دبائی، سر میں مالش کی، پیٹ دبایا، پیر دبائے، اور ہاتھی نے مجھے آخر میں جزاک اللہ کہا. مچھر پہنچ گئے کہ ہمارا دوست مچھر یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب آیا کب گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مچھر محدود ہے، ہاتھی بھی محدود ہے، لیکن مچھر سے تو بڑا ہے نا. تو جب مچھر صاحب ہاتھی صاحب کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ چاہے بیانات ہو، چاہے نمازیں ہوں، چاہے تقویٰ بھی ہو. کام رونے سے اور معافی سے بنے گا. اللہ کا لاڈلا چہیتا پیارا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار فرض نماز کے بعد 3 بار استغفار کر رہے ہیں. حضرت عمر کس چیز کا استغفار تھا؟ کہ اللہ معصوم ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں، جنت کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی. کس چیز کا استغفار؟ فرمایا اس بات کا استغفار کہ اللہ آپ جتنے مالک عظمت والے ہیں مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک. اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تو میرے آپ سے کیا حق ادا ہو جائے گا؟ اسی لیے معافی سکھایا ہمارے اللہ نے، میں معافی سکھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی سکھایا. اللہ نے کیسا سکھایا؟ استغفروا ربکم، حکم دے رہے اپنے رب سے معافی مانگو. فجر کی نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، جماعت کی نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے. اللہ سے سوتے وقت مانگتے بھی نہیں ہے کہ اللہ آپ اگر نہ چاہیں تو آپ کے گھر میں کیسے ہم آ سکتے ہیں؟ اگر پرائم منسٹر یا بڑا آدمی نہ چاہے تو اس کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، تو آپ کے گھر میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ آپ میرے گناہوں کو، کمینے پن، بے حیائی کو معاف فرما روزانہ، کہ اللہ مجھے محروم نہ کرنا آپ کے در کی حاضری سے. اللہ آپ کی اتنی نعمتوں میں لدا بتاؤں، مجھے حیا نہیں آتی، کمینہ پن میرا ختم نہیں ہوتا کہ آپ کی اتنی نعمتوں کو یاد کروں تو خود بخود آنکھ کھل جائے کہ جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہوئی ہیں اربوں انسانوں کے پاس ہیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کو اللہ نے کلمہ دیا ہوا ہے. 2.5 ارب تو صرف کفار ہیں، ان سے ہم بہتر نہیں ہیں. پھر کروڑوں مسلمانوں سے ہم بہتر نہیں ہیں. ہر شخص چاہے بیمار ہو، چاہے ہارٹ اٹیک ہو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو. ہمارے نعیم بھائی ہیں، ڈاکٹر نے ڈرا دیا، الحمدللہ مسلسل دعا ہو رہی ہے، حضرت سے بھی دعا کرا رہا ہوں، بڑے حضرت سے، اور دل میں الحمدللہ اطمینان ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کی جان بچائی اللہ کے کرم سے. آپ کل میں تو کبھی پوچھا بھی نہیں گاڑی کا کیا ہوا، آج ایسے ہی میں نے پوچھ لیا. جب مجھے اس نے گاڑی کا بتایا میں تو حیران ہو گیا، میں کیا بات کر رہے ہیں آپ. حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ گاڑی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کوئی بچا نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کی زندگی دی، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ رکھا، اور ہاتھ کے قصے کے بارے میں ڈاکٹر نے ڈرا دیا. پریشان کیا کو ہوتا ہے بھائی؟ پورا ابھی بھی آپ کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. آپ کی اہلیہ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہو کو سجدے میں سر رکھنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے نئی زندگی دی. آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، آنکھیں سلامت ہیں، اور جیسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سر تو ختم ہی ہونا تھا، اللہ نے کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوا ماشاءاللہ. ساری رپورٹ نے صحیح آئی، کوئی اندرونی زخم بھی نہیں ہے. کہ اللہ نے احسان کیا ہے، اور ٹھاٹ سے ہوا کھول رہے ہیں. نماز ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ، فجر کی نماز چھوڑا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں ٹھاٹ سے سو رہی ہیں، اولاد جا رہا ہے اسکول میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، ان کو بستہ بھی دے رہے ہیں. سب کس نے دیا؟ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے. دنیا میں کوئی احسان کرے تو پیچھے پیچھے گھومتے رہتے کہ آپ نے ٹوپی دی مدینے چلی گئی جزاک اللہ. جس نے سر دیا وہ روتے بھی نہیں ہے، شیخ سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ میرا نماز نہیں ہو رہی ہے فجر کی، میں کیا کروں. اس کا مطلب اصلاح کی فکر نہیں ہے، اللہ والا بننے کی فکر نہیں ہے، بس بیانوں کی فکر ہے، لوگوں کی تعریفوں کی فکر ہے. جب اولاد دیکھیے گی کہ ہمارے ماں باپ سجدے میں نہیں جا رہے، وہ کیا نماز پڑھیں گے بچپن سے بچے؟ اگر یہی دنیا کا کوئی کام ہو، بچوں کا کوئی فنکشن ہو، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اٹھتے، سردی میں کیسے نہیں نکلتے. اور یہاں اللہ نے ہر وقت روزانہ اللہ نے کروڑوں احسان کیے ہوئے ہیں، بے حساب احسان اللہ نے کیے ہوئے. ہمیں پتہ چلے گا وہاں ایک ایک احسان گنایا جائے گا کہ تمہیں میں نے سارا دن ایکسیڈنٹ سے بچایا، تمہیں میں نے نابینا ہونے سے بچایا، تمہیں زبان، تمہیں گویائی تمہیں دی، تمہیں سنوائی میں نے تمہیں دی، تمہیں خوشبو کی لذت میں نے دی. ناک کی خوشبو اللہ نکال دیں، پتہ چل جائے گا گٹر کے پاس کھڑا ہے یا پھولوں کے پاس کھڑا ہے. حیا ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو، ٹھاٹ سے ناشتے کر رہے ہیں. پہلے نماز پڑھو 10 رکعت، مت کرو ناشتہ، نفل پڑھو، اللہ کے اوپر ستاؤ اپنے نفس کو، رگڑا دو نفس کو، روزے رکھو. عمل کرنا نہیں ہے، بس بیان 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 بیان، بس تعریفیں چاہیے، بس کچھ بھی نہیں. ابھی انسان ہے، نیند ہے، موت کا بھائی ہے، کبھی ایسا ہو گیا اللہ معاف فرق ہے. یہ کیا روز کی عادت بنا رکھی ہے؟ ماں بہن بہو بیٹیاں کبھی لکھ کر دیں کہ ہماری 6 مہینے تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ہمارے دوست لکھ کر دیں کہ ہم آخر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری روحانی اولاد ہو یا جسمانی اولاد ہو پہلی صف میں مجھ سے ملے. آخر اندازہ ہو جاتا ہے کس صف میں ملے، کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، سنتیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں. بولتے اس لیے نہیں ہے کہ حضرت نے منع فرمایا کہ بار بار پوچھو گے تو آئیں گے ہی نہیں.
لیکن کب تک بے نمازی رہیں گے؟ کب تک غیرت کا جنازہ نکلتا رہے گا کہ اتنے بڑے کریم مالک کو ناراض کر کے گرم گرم بستر میں سو رہے ہیں؟ بستر کس نے دیا؟ یہ بستر اللہ نے دیا، بیوی بچے ماں باپ دیے، اس کی یہ قدر ہے؟ جماعت کی نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، قضا کو رہے ہیں، قضا نماز پڑھی؟ زوال سے پہلے سنت کی قضا کی؟ ہر وقت بس ناشتہ چاہیے، کھانا چاہیے، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے؟ رونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس حالت میں مر گئے تو توبہ کہاں کی؟ آج فجر نماز فرض کرو نہیں پڑھی، توبہ کہاں کی؟ توبہ کے نفل کہاں پڑھے؟ معافی کہاں مانگی؟ رات کو سوتے وقت صرف بولتے ہوئے سونا ہے کہ اللہ آپ نہ چاہے میں کیسے آ سکتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے گھر سے محروم نہ کر، اے اللہ سجدے میں محروم نہ کر، اے اللہ جو سجدے میں آپ حضرت کو مزہ دیتے تھے ہمیں 1 سیکنڈ کا مزہ وہ عطا فرما دیں، اے اللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ مزہ دیتے تھے اے اللہ وہ ہمیں مزہ دے دیں، اے اللہ نماز نہ پڑھنے میں ہمیں موت نظر آئے، اے اللہ ہم اپنے سجدے کو، اپنے سر کو سجدے میں تھوڑی رکھ سکتے ہیں، آپ فضل فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ اذان فجر کی سنی ہے کبھی فجر کے اذان کا جواب دیا ہے؟ کبھی فجر کے اذان کے بعد کی دعا پڑھی ہے؟ ٹھاٹ سے سوئے ہوئے بس۔ اللہ بچائے اپنی رحمت سے، ماں باپ کا فرض ہے پیار سے سمجھائے، ماں باپ کا فرض ہے تھوڑا بات چیت بند کرے، لڑائی جھگڑے کی بات ہم نہیں سکھاتے، ہمارے حضرت نے نہیں سکھایا۔ بیٹھے ہوئے ٹھاٹ سے سو رہے ہیں، اس کے 10 منٹ کے بعد دفتر کا ٹائم ہے، تیار بیٹھے بالکل دفتر جانا ہے، فجر سے پہلے تو اسکول کی گاڑیاں نکل رہی ہیں یہاں سے، یہ کیسے اٹھتے ہیں؟ پیسہ چاہیے، پڑھائیاں چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ کامیابی نظر آ رہی ہے نظروں کے سامنے، پڑھائی کی کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ یقین ہے کہ یہ بچے اور ہم زندہ رہیں گے، کمائیں گے، ڈگریاں ملیں گی ہمیں، جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کے لیے آگے آگے، اور جس کا یقین ہے کہ اللہ خوش ہوں گے، دین دنیا کی قبر کی بھلائیاں ملیں گی، اس سے غافل بیٹھے ہوئے، نہ بیٹیوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ بہو کو کچھ کہتے ہیں، نہ اپنے، چلو ماں باپ ہم سے بڑے ہم نہیں کہہ سکتے ان کو، باقی تو ہمارے جو اس میں ہے، ہمارے اس میں جو بھی شریعت میں جملہ ہے کہ ہمارے، چلو اس طرح سمجھ لو، مجھے کوئی انگلش اتنی نہیں آتی لیکن جملہ ذہن میں آ رہا ہے، ہمارے انڈر میں ہمارے ماتحت ہیں، ہمیں اللہ نے ان کا بڑا بنایا ہے، ٹھاٹ میں سے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے فجر اور عصر میں ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، فجر میں نیند غائب ہوتی ہے اور عصر میں کیلولے سے کون اٹھ سکتا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد؟ کہ نماز ہم آپ تھوڑی پڑھتے ہیں، اللہ پڑھاتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ فرما رہے جتنی نیکیاں اللہ کی عطا ہے۔ ارے ایک حضرت فرماتے تھے اگر 50 ڈگری کی گرمی ہے اور گورنر اعلان کرتا ہے کہ جو کیماڑی پر گلشن سے کیماڑی جو پیدل آئے گا اس کو میں CNG کا پلاٹ دوں گا، پیٹرول پمپ کا پلاٹ دوں گا، فرمایا ایئر کنڈیشن بیٹھنے والے کہیں گے اے ایسی تیری ایسی کی تیسی، اور پیدل جائیں گے، اور حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور فلاح فرمایا عربی زبان کا جامع لفظ ہے، یعنی کہ دونوں جہان کی کامیابی اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے وہ، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اور ہم بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تہجد کے وقت فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی ہے اس کی بخشش کی جائے اللہ کی طرف سے، کوئی ہے جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے جس کے رزق میں برکت ڈالی جائے، کوئی ہے جس کا قرضہ اتارا جائے، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے، جس رب نے آنکھوں میں روشنی دی ہے اس رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر اللہ آنکھوں کا نور چھین لے اور اعلان ہو جائے، پرچہ آ جائے کہ اور دیکھ تو ایک آنکھ گئی ہے دوسری آنکھ کی باری ہے کسی میں دم جو فلمیں دیکھیں؟ یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ انتقام نہیں لیتے، ورنہ ہمارے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین میں دفن ہو جائیں تو بھی ہمارے گناہ ایسے ہیں سودا سستا ہے، لیکن اللہ کیونکہ حلیم ہے انتقام نہیں لیتے۔ ایک CEO کو خوش کرنے کے لیے چمچا گیریاں کریں گے، اور جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے، کلمہ شریف کی نعمت کو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، دوسرے پلڑے میں سارے دنیا کے زمین آسمان کے خزانے رکھ دیے جائیں، کلمہ شریف بھاری ہو جائے گا۔ ہم نے مانگا تھا اللہ سے، ہمارا حق بنتا تھا کلمے کا، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے کلمہ عطا فرمایا، جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، ہم دوزخ کے ٹکٹ کر رہے ہیں انتظام سارا، نعوذ باللہ۔ ارے ایک دن نماز نہیں ہوئی، چلو 2 دن نہیں، چلو 3 دن نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا تماشا لگایا ہے؟ جا کے فضائل اعمال میں پڑھو، نماز میں پڑھنے کے عذاب پڑھو، اگر دم ہے پڑھ کے دکھاؤ، ہمارے اندر تو دم نہیں ہے پڑھنے کا، ایسے ایسے عذاب لکھے، چلو اس میں سے ایک حدیث پاک پڑھ لو، چلو باقی چلو انعامات کی حدیث پاک پڑھ لو، احادیث مبارکہ پڑھ لو انعامات کے، دیکھو کیا کیا انعام ہے، نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں، لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ ایسا بھی شیخ کے پاس کہو نا کہ نماز نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھے تم؟ اپنی طرف سے نفل پڑھو گے کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت نے فرمایا اللہ شیخ کی بات میں اثر رکھتے ہیں،
اللہ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنی لالچ میں تو کچھ نہیں مانگ رہا، وہ تو اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے اولاد کے لیے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی طرف سے ڈاکٹر بن کے علاج کرنے کے میں 10 نفل پڑھ لیے، بڑا تیر مار لیا. اتنی ماں بہن بہو بیٹیاں خط لکھتی ہیں، کبھی لکھا کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھتی ہیں؟ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر نماز میں سستی ہے اذان کا انتظار مت کرو، نماز پڑھو جیسے ہی وقت داخل ہو جائے، کیلنڈر گھر میں رکھو دارالعلوم کورنگی کا، اس میں جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم کے 5-10 منٹ کے بعد پڑھ لو. یہاں عشاء کی نماز 3 بجے پڑھ رہے ہیں نواب صاحب اور سو جاتے ہیں فجر کی نماز بول، فجر کی قضا بھی نہیں، اللہ معاف فرمائے. ظہر کی نماز ہماری بہو بیٹیاں 3:30 بجے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. عصر کی نماز مغرب کے قریب پڑھ رہی ہیں، مغرب کی نماز عشاء کا وقت داخل ہو گیا، ان کی مغرب نماز چل رہی ہے. ایسا اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ حلیم تو ہے، پھر معاملے اور بھی ہوتے ہیں پھر.